ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میری مراد علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ انتہائی خلیق اور ملنسار شخصیت، میرے لیے انتہائی مشفق حضرت مولانا سعید احمد صاحب قاسمی مدث اللہ العالی یہاں تشریف فرما ہے۔ یقین جانتے اسی شعر کے مصداق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی عمر میں، اس نوجوانی کی عمر میں حضرت مولانا سے بہت کام لیا، اکثر ساتھ رہتے ہیں۔ ایک اعلیٰ معیار آدمی، اخلاق مند آدمی، یقین مانیے آپ ساتھ رہیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو محفوظ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور نہایت ہی شاندار انداز میں نظامت کے فرائض انجام دے رہے جناب مولانا اشفاق اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، یقین مانیں آج کا یہ اجلاس ہم سب کے لیے بالخصوص مرجات پور اور پہاڑی ٹولہ کے رہنے والے باشندوں کے لیے برکت اور رحمت کی چیز ہے۔ یقیناً اس بزم کو سجانے میں، اس بزم کو اس حد تک پہنچانے میں اور دور دراز سے بزرگوں اور علماء کو آپ کے بیچ جلوہ افروز کرنے والے، جہاں بہت سارے مخلص احباب ہیں، میں حضرت مولانا شمیم احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنتوں اور آپ کے احباب اور نوجوانوں کی محنت سے یہ بزم سجایا گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات یہ عرض کروں گا اور جو بھی میں کہوں گا سب سے پہلے میں اس کا مخاطب خود ہوں۔ آپ حضرات یہ نیت کریں، یہ طے کریں کہ جس طریقے سے ہم نے اس جلسے کو سجایا ہے، محنتیں کی ہیں اور اپنا قیمتی وقت ہم لگا رہے ہیں، انشاءاللہ
ہم پوری توجہ کے ساتھ اور آخر تک اس جلسے کو سنیں گے اور جو باتیں کہی جائیں گی انشاءاللہ اس پر ہر حال میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس جلسے میں حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ چونکہ آج کا یہ جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری۔ معاشرے میں پائی جانے والی کمیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی جائے، ہمیں بتایا جائے، ہمیں سمجھایا جائے کہ آخر وہ کمیاں کیا ہیں، وہ کوتاہیاں کیا ہیں، جس کی بنیاد پر آج کا یہ ایمان والا کلمہ گو ان غلطیوں کی وجہ سے پستی کا شکار ہے، تنزل کا شکار ہے۔ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو جاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ میں نے اسی تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میں بہت دیر آپ کے بیچ میں نہیں رہوں گا، مجھے موقع جو ملا ہے وہ 35 سے 40 منٹ تک، 5 منٹ میرا ہو چکا ہے۔ میں اپنے وقت پر انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیا حالات تھے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، پہلے آپ اس کو سمجھیں، پھر آپ اس آیت کریمہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے۔ اگر آپ نے توجہ سے بات کو سنا پھر آپ اس آیت کو سمجھ پائیں گے۔ یہ آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امانت والوں کو چاہیے کہ امانت جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو امانت والوں کے حوالے کر دو۔ کب نازل ہوئی؟ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، زمانے جاہلیت، وہ زمانہ جو حضور پاک علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، وہ زمانہ جس زمانے میں آج کا یہ انسان حیوانیت سے بدتر زندگی گزارا کرتا تھا، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس زمانے کو زمانے جاہلیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مثال فرض کر لیں کہ اس زمانے کی جہاں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں تھیں، وہاں ایک کمی یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی تو اپنی بچی کو اتنا منحوس تصور کرتے تھے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اتنی نحوست والا سمجھتے تھے کہ جب تک گھر کا فرد اپنے ہاتھ سے اس زندہ بچی کو زمین میں دفن نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ معاشرے میں چہرہ نہیں دکھاتا۔ میرے بزرگوں، یہ حالات کب کے تھے؟ جب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا میں تشریف نہیں لائی۔ اس زمانے کا حال میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے میں بھی خانہ کعبہ سے لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے،
بیت اللہ سے لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جن کو بیت اللہ کی خدمت کا موقع مل جاتا، خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے کا موقع مل جاتا، صفائی کا موقع مل جاتا، وہ معاشرے کا سب سے معزز انسان سمجھا جاتا تھا، وہ معاشرے میں سب سے اعلیٰ انسان سمجھا جاتا تھا جس انسان کو اللہ کے گھر میں صفائی کا موقع مل جائے۔ زمانہ تو جاہلیت والا ہے لیکن عمل بہت عمدہ ہے۔ میں اس مقام پر ان لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں شامل کرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر یعنی مسجد میں جھاڑو لگانا یہ دور کی بات ہے، مسجد کی صفائی کرنا یہ دور کی بات ہے۔ مسجد میں جھاڑو لگانے والے، مسجد میں صفائی کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جو بیت اللہ کا خادم ہے، جو مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، آج کا یہ معاشرہ کیا زمانے جاہلیت سے بھی بدتر ہو چکا ہے؟ آج کا یہ معاشرہ کیا زمانے جاہلیت کے ان حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے کہ آج مسجد میں جھاڑو دینے والا، مسجد میں اذان دینے والے کو، مسجد میں مصلی نبی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانے والے کو آج حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ اگر ہماری نظروں میں کوئی کمتر ہے تو آج ایک مولوی جو مسجد کو سنبھالتا ہے، آپ تصور کریں ایک وہ زمانہ تھا جو تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں تھے، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو اللہ کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ان کا یہ طریقہ کہ بیت اللہ میں خدمت کا موقع مل جائے تو معاشرے میں اپنے آپ کو معزز شمار کیا کرتا تھا، اور آج کا یہ حال کہ آج ہم بیت اللہ یعنی مسجد میں خدمت کرنے والے کو سب سے کمتر محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج ہماری پستی کی سب سے بڑی وجہ میں اس وقت کا واقعہ بتاؤں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوش قسمت صحابی ہیں۔ ان کے ذمہ ایک کام تھا بیت اللہ کو کھولنا اور بند کرنا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں 2 دن بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، بند کرتے تھے۔ 2 دن لوگ آتے، اس میں داخل ہوتے، نماز پڑھتے چلے جاتے، یا جو بھی عمل تھا وہ کر کے چلے جاتے، اپنی عبادتیں کر کے چلے جاتے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے حضور پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ ابھی تک عثمان ابن طلحہ یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور نے کہا کہ ابو طلحہ ایسا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، ذرا خانہ کعبہ کھول دو۔ چونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے اس وقت، انہوں نے بڑی سختی سے حضور پاک علیہ السلام سے بات کی، بڑی سختی سے بات کی۔ قربان جائیں اس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے انتہائی صبر کے ساتھ ان کی باتوں کو سنا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا جب تم یہ چابی میرے پاس دیکھو گے، مجھے اختیار ہوگا، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔
عثمان ابن طلحہ کہنے لگے تب تو قریش ذلیل ہو جائیں گے، یہ چابی ان کے پاس سے ہٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، قریش عزت والے ہو جائیں گے، قریش باعزت لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے کھول دیا، خانہ کعبہ کو میں نے کھول دیا، آپ اندر تشریف لے گئے، لیکن جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ کہنے لگے میں نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ اب کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن کہتے ہیں جب میں نے اس کا اظہار اپنی قوم کے سامنے کیا تو قوم مجھے لان تان کرنے لگی، برا بھلا کہنے لگی، لہذا میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا، ہجرت کے بعد آپ مدینہ گئے، مدینے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھ سے یہ چابی لے لی۔ ایک روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چابی لے کر کے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا ان سے چابی لے کر کے آؤ، ان سے چابی لے کر کے وہ آئے، حضور پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر واپس آئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ سے جب آپ تشریف لا رہے تھے باہر تو اس وقت آپ کی زبان پر یہی آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس کی تشریح میں آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر انداز میں رکھوں گا، یہی آیت آپ کی زبان پر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی میں نے یہ آیت آپ کی زبان سے نہیں سنی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ یہ امانت والی آیت خانہ کعبہ میں نازل ہوئی ہے۔ امانت والوں کو امانت لوٹا دو، یہ آیت حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر اس وقت نازل ہو رہی ہے جب آپ خانہ کعبہ میں موجود ہیں۔ اب اس آیت میں جو مفہوم ہے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ آیت اپنے مفہوم میں بہت وسیع ہے، اس میں بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ میں مختصر انداز میں بتاؤں، اس آیت میں کہا گیا کہ امانت والوں کو امانت دے دو۔ اب امانت ہے کیا؟ آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت یہ ہے ہم کسی کے پاس کوئی پیسہ رکھ دیں، یہ امانت ہے، یا ہم اپنا کوئی سامان کسی کے پاس رکھ دیں، یہ امانت ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو امانت نہیں سمجھتے۔ میرے عزیزو، امانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی پیسہ رکھ دو، کوئی سامان رکھ دو، یہ امانت ہے، نہیں۔ امانت کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے، اسی لیے قرآن میں امانتن واحد کا صیغہ ایک امانت نہیں کہا گیا، بلکہ امانات بہت ساری امانتیں۔ پتہ یہ چلا امانت بہت ہے، بہت لمبی چوڑی امانتیں ہیں۔ کون کون سی چیز امانت ہے؟ سنیے، ایک مولوی کے پاس، ایک عالم کے پاس علم امانت ہے، ایک محتمم کے پاس مدرسہ امانت ہے، مسجد کے ذمہ داروں کے پاس مسجد امانت ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے تو وہ عہدہ اس کے پاس امانت ہے۔ اگر کوئی وقت کا حاکم ہے تو حکومت اس کے پاس ایک امانت ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اولاد آپ کے پاس امانت ہے، سب کچھ امانت ہے۔ انسان کی زندگی، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پاؤں، بولنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم
ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم کیا ہیں پھر؟ اس جسم کی حفاظت کے ہم امین ہیں، ہم محافظ ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ یہ ہاتھ ہمارا نہیں ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، جسم کے اندر جو روح ہے وہ روح ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسی لیے کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو کاٹ لے۔ اگر کوئی اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے وہ مجرم ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت میں جہنم میں اسے سزا دی جائے گی کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پتہ یہ چلا یہ جسم امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ آنکھیں امانت ہیں۔ اگر یہ امانت ہے تو پھر ان زبانوں کا استعمال ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ زبان جس کی ہے اس نے جیسا کہا ہے اسی کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے، جہاں کہا ہے استعمال کے لیے وہی استعمال کرنا یہ امانت ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم نے استعمال کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ نے جو ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہر ایک کو اولاد کی نعمت نہیں ملتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں نظر اٹھا کر کے دیکھ لو، کچھ احباب ایسے ملیں گے کہ شادی کے بعد کئی سال گزر گئے جو اولاد کی نعمت سے محروم۔ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اب امانت کو جیسے استعمال کے لیے کہا گیا ہے اس امانت کو اسی کے مطابق استعمال کیجئے، ورنہ اگر آپ نے اپنی اولاد کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہے تو گویا اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت ہے۔ اب اس کا استعمال کیا ہے؟ جو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے کیسے استعمال کیا جائے؟ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسلامی طریقے کے مطابق ان کے کان میں اذان دی جائے، اقامت کہی جائے۔ جب ہماری مائیں اور بہنیں اس بچے کو دودھ پلائیں، اس بچے کو اپنے گود میں کھلائیں تو بچہ امانت ہے۔ آپ جو کچھ بھی بولتی ہیں اس بچے کے کان میں وہ آواز ٹکراتی ہے۔ میری ماں سب سے پہلے اس بچے کے کان میں اگر کوئی آواز جائے تو ایک اللہ کی وحدانیت کی آواز جائے۔ اگر اس کے کانوں میں کوئی آواز ٹکرائے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی محبت ٹکرائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں گھروں میں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، اپنے بچوں کو پھسلانے کے لیے کلمہ توحید کے بجائے حسبی ربی جل اللہ کہنے کے بجائے موبائل اسکرین ان کے سامنے لگا دی جاتی ہے، جس موبائل پر فلمی ڈرامے چلتے ہیں، جس موبائل پر گندی تصویریں نظر آتی ہیں۔ آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، اپنے بچوں کو پھسلانے کے لیے آج ان کے سادہ دل میں، ان کے سادہ قلوب میں نفرت کو بٹھا رہی ہیں، بے حیائی کو بٹھا رہی ہیں، عریانیت کو بٹھا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے،
یہی وجہ ہے کہ جب آج کا نوجوان کچھ بولنے کے قابل ہو رہا ہے، آج کا نوجوان جب کچھ کہنے کے قابل ہو رہا ہے، آج اس کی زبانوں پر فلمی ڈائیلاگ ہوتی ہے، اور یہ نوجوان اس حد تک تباہ ہو چکا ہے۔ نظریں اٹھا کر کے دیکھو، آج کا مسلمان نوجوان اس حد تک تباہ ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں شرابی ہے، ہر گھر میں شراب عام ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو؟ کس معاشرت میں جا رہے ہو؟ کس تہذیب میں جا رہے ہو؟ وہ شراب جو آج سے 1400 سال پہلے، جو آج سے 1400 سال پہلے جو انسانوں کی فطرت میں داخل ہو چکی تھی، جب اللہ کے نبی کی زبان پر آیتیں نازل کی جا رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شراب تمہارے دماغ کو معاف کرے گا، اس شراب سے تمہارے معاشرے میں گندگیاں پھیلیں گی۔ روایتوں میں آتا ہے جب سورہ مائدہ کی آخری آیتیں نازل ہو رہی ہیں، صحابی سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ جاؤ بتا دو، مدینے کی گلیوں میں بتا دو کہ آج کے بعد سے شراب حرام ہے۔ شراب جن کی فطرت ہے، مہمان نوازی بغیر شراب کے نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی نبی کا اعلان ہوتا ہے، قرآن کا فرمان ہوتا ہے، حضرت ابو طلحہ کے مکان پر صحابہ شراب میں مشغول تھے۔ ایک مجلس سجی ہوئی تھی، ابو طلحہ نے کہا دیکھو اعلان کرنے والا اعلان کیا کر رہا ہے۔ ایک صاحب باہر جاتے ہیں، جب اندر واپس آتے ہیں تو کہنے والے نے کہا کہ آج کے بعد سے شراب حرام ہے، آج کے بعد سے شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ صحابہ کی مجلس سی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں سوچا ہے کہ یہ مجلس جمی ہے، آج اس مجلس میں شراب پی لیتے ہیں، آج کے بعد سے نہیں پیئیں گے، آج اس مجلس میں شراب پینے کے بعد توبہ کر لیں گے۔ نہیں، حضرت صحابہ نے کہا جن کے ہاتھوں میں شراب کی باٹلیں تھیں فوراً زمین پر پٹخ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے بعد سے شراب ہمارے اوپر حرام ہے۔ پھر اس کے بعد سے روایتوں میں آتا ہے مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگ جاتی ہے۔ وہی نوجوان، اسی نبی کو ماننے والا آج کا نوجوان آخر شرابی کیوں ہے؟ گھر میں ایسا نوجوان جنم کیوں لے رہا ہے؟ نوجوانوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے میں ان ماؤں سے کہوں گا جو مائیں اپنے گود میں اپنے بچے کو لے کر کے موبائل اسکرین پر گندی تصویریں دکھاتی ہیں، جو فلمی ڈائیلاگ دکھاتی ہیں، میری ماں آپ اپنے مقام کو پہچانو، آپ اپنے مرتبے کو پہچانو۔ میں تو اپنی ماں سے ایک بات کہتا ہوں، آپ یورپ کی جو گندی تہذیب والی، ناچنے والی اور یانیت پھیلانے والی ہے، میری ماں ان کو اپنے لیے آئیڈیل مت بناؤ، ان کے لباس میں ترقی مت سمجھو، یہ تمہیں برباد کر دیں گی۔ جنہوں نے تمہارے سروں سے دوپٹے کو اتارا ہے، جنہوں نے تمہیں مارکیٹ میں پہنچایا ہے، یہ تم سے محبت نہیں، یہ تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ ہی ہو سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر جب آیت نازل ہو رہی تھی، اگر کسی نے تسلی دی ہے تو وہ ہماری مائیں ہیں، سب سے پہلی تسلی دینے والی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان قبول کرتے ہیں، ذریعہ اور سبب حضرت فاطمہ ہیں۔ وہ عمر فاروق جو اس ارادے سے نکلے ہوئے ہیں کہ حضور کا قتل کریں گے، کسی نے راستے میں کہا ذرا بہن کی خبر لے لو، گھر آتے ہیں،
تحقیق کرتے ہیں، بہن سے پوچھتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ بہن نے ایمان قبول کر لیا، بہن کو جھاپڑ رسید کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، زمین پر گر جاتی ہیں، لیکن فاطمہ کا ایمان ہے، وہ کہتی ہے عمر سن لے، میرے سینے سے ایمان کو نہیں نکال سکتا ہے، میرے سینے سے محمد الرسول اللہ کی عظمت کو نہیں نکال سکتا ہے۔ عمر فاروق نے جب اس عزم کو دیکھا، جب اس حوصلے کو دیکھا تو کہتے ہیں وہ قرآن لاؤ، وہ چیز لاؤ جو تم پڑھ رہی ہو۔ قرآن پڑھتے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میری ماں وہ بھی مائیں تھیں، حضور پاک علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، مکے میں ستایا گیا، مکے میں پریشان کیا گیا، آقا علیہ السلام کو حکم ہوا اب آپ مدینہ چلے جائیں۔ آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، آؤ تنہائی میں ہم کچھ بات کر لیں، ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آقا ہم بھی تیار ہیں، آقا ہم بھی تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے میری اولادیں ہیں، ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا میرے پیچھے میری بیوی ہے، حضرت ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا جائیداد کو چھوڑنا پڑے گا، وطن کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں، محمد الرسول اللہ سے عشق ہے، محمد الرسول اللہ کا اشارہ ہے۔ فوراً کہتے ہیں اپنی بڑی بیٹی سے اسماء سامان تیار کر دو، ہم کہیں جانا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماء نے سامان تیار کر دیا۔ میری ماں غور سے سننا، ایک اسماء ہے، نوجوان بچی ہے، حوصلہ دیکھو، اس کے ایمان کا اندازہ لگاؤ، وہ بھی ایک بچی ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بہت عمر کی بچی نہیں ہے۔ حضرت اسماء نے سامان تیار کیا، اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو سر پہ رکھا، ایک میں سامان باندھا اور حضور پاک علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اسماء ہم دونوں فلاں غار میں رہیں گے، ذرا کھانا پہنچاتی رہنا۔ حضرت اسماء تیار ہو گئیں۔ پورے مکے میں آقا علیہ السلام کے خلاف سازش رچی جا چکی ہے، آقا کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی ملیں گے، جس جگہ بھی ملیں گے، ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت اسماء کے دل میں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اسماء کہتی ہے میں کھانا پہنچاتی رہوں گی، چنانچہ وہ روزانہ اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچاتی ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، جب کھانا لے کر کے نبی کی خدمت میں پہنچتی ہیں، ان کے چہرے پر غم کے آثار تھے، ان کے چہروں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ نبی نے جب اسماء کا چہرہ دیکھا، حضور پاک علیہ السلام نے پہچان لیا۔ نبی نے فرمایا اسماء بات کیا ہے؟ اسماء بات کیا ہے؟ تم غمگین کیوں ہو؟ اسماء اور زور سے رونے لگتی ہیں۔ آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی بتاؤ تو صحیح تمہیں ہوا کیا ہے؟ اسماء رو کر کے کہتی ہیں کہ اے آقا میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کل میں جب کھانا دے کر کے واپس لوٹ رہی تھی تو ابو جہل راستے میں مل گیا۔ ابو جہل نے مجھ سے کہا کہ اسماء جانتی ہو محمد کہاں ہے؟ اسماء کہتی ہیں اے اللہ کے رسول میں نے سچ بتا دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے محمد الرسول اللہ کہاں ہیں۔ پھر ابو جہل کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہیں؟ اسماء کہتی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا پتہ بتا دوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسماء کہتی ہیں اس ظالم نے زوردار تماچا میرے چہرے پر لگایا، میں چٹان پر گر جاتی ہوں، میرا سر
چٹان پر لگتا ہے، میرے سر سے، میرے چہرے سے زخم کے نشانات اور خون کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں، پھر دوبارہ مجھے بالوں سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اسماء محمد کا پتہ بتاؤ ورنہ تجھے یہی قتل کر دوں گا، قربان جاؤ۔ اسماء کے اوپر حضرت اسماء کہتی ہیں عالم سن لے، میری جان تیرے حوالے ہے، میری جان تیرے حوالے ہے، میں آج اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر سکتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ تیرے حوالے کر دوں، محمد الرسول اللہ کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی ہوں۔ میری ماں وہ ایمان تھا، وہ اسماء ان کے اندر وہ حیا تھی، آج میری ماں وہ ایمان گیا کہاں، وہ ایمان گیا کہاں؟ آپ بھی ایک کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، گھر سے میری مائیں آج جس حالت میں نکلتی ہیں، یا تو ان کا کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، یا تو ان کا کپڑا اتنا چست ہوتا ہے کہ جسم کا ہر حصہ نظر آتا ہے۔ میری ماں اپنی تاریخ کو پہچانو، اپنی تاریخ کو پہچانو۔ اگر آپ کی یہ حرکتیں ہیں تو آپ بھول جاؤ آپ کے گھر میں فرعون جیسا ظالم پیدا ہوگا، آپ کی گود میں قارون جیسا ڈکیت پیدا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ولی ہو جائے گا، میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ میرے اشارے پر چلے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امانتیں ہیں، ان امانتوں کو ادا کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو دولت دی ہے وہ دولت بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ جس دولت کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں میرے عزیزو یاد رکھو یہ دولت بھی ہماری نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت میں ہر انسان اس وقت تک اپنا قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ ایک پیسے کے بارے میں اللہ یہ نہ سوال کر لے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے جو دولت ہے اللہ نے جیسے کہا ہے جہاں کہا ہے وہاں استعمال کیجئے، یہ نہیں یہ دولت میری ہے، میں نے کمایا ہے، اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، اپنی لیاقت سے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، جہاں چاہوں گا وہاں خرچ کروں گا۔ میرے عزیزو یہ سوچ قارون کی سوچ ہے، یہ سوچ قارون کی سوچ ہے۔ قارون سے بھی جب انبیاء کہا کرتے تھے وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ جب نبی نے کہا تھا فرعون قارون اس دولت کا صحیح استعمال کرو تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا انما اوتیتہ علم عندی، یہ تو مجھے میرے ذاتی تجربے سے حاصل ہوا ہے، جہاں چاہوں گا میں خرچ کروں گا۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، آپ اللہ کی دولت کو امانت سمجھیے، امانت سمجھیے۔ معاشرے میں سارا بگاڑ اور فساد اس لیے آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو یہ مال میرا ہے، جہاں چاہوں گا میں خرچ کروں گا۔ میرے عزیزو اسی لیے آپ کے اندر تکبر ہے، دکھاوا ہے۔ آج غریبوں کو حقارت کی نظر سے جو دیکھا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کی دین سمجھا۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات جو ہم سب کے پاس امانت ہے وہ ہے اللہ کا قرآن۔ ہم سب کے پاس جو امانت ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ ہم سب کے پاس جو امانت ہے رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ یہ امانت سب سے پہلے رسول اللہ کے حوالے ہوئی، رسول اللہ کے حوالے کیا گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس امانت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا ہے۔ نبی نے رات بھی نہیں دیکھی، نبی نے دن نہیں دیکھا، نبی نے موسم کا خیال نہیں کیا، نبی نے کسی کے تانوں کا خیال نہیں کیا۔ نبی جب توحید کی دعوت دینے سب سے پہلے ایک پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں، پہلی بار توحید کا اعلان کرتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام کی مخالفت جن لوگوں نے کی تھی وہ آپ کے خاندان والے تھے، وہ آپ کے قریبی تھے، جن لوگوں نے آپ سے محبتیں کی تھیں، جو لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ جب نبی نے ایک توحید کی دعوت دی ہے، جب نبی نے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی ہے، پورا عرب آپ کا مخالف ہو گیا، پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ تمام مخالفتوں کے باوجود، تمام تکالیف کے باوجود حضور پاک علیہ السلام نے اس دین کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ اور آخر میں میدان عرفات میں ایک اونٹنی پر جب آپ سوار تھے تو صحابہ کو جمع کیا، صحابہ سے حضور نے کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَأَنْتُمْ أَنْتُمْ تُسْأَلُونَ کہ اے لوگوں جب تم سے پوچھا جائے گا فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے لوگوں جب تم سے پوچھا جائے گا کہ ہمیں جو امانت دی گئی تھی، قرآن کی امانت، دستور قرآن کی امانت، وہ امانت ہم نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ حضرات صحابہ نے کہا، ایک زبان ہو کر کے کہا کہ اے آقا آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ اعتراف کرتے ہیں کہ اے آقا ہم میں تو وہ بھی تھے، ہم میں تو وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے جسم اطہر پر غلاظت ڈالی تھی، ہم میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، ہم میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو زخمی کیا تھا، ہم میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت صحابہ کو ستایا تھا، لیکن اے آقا آپ نے اخلاق کو اپنا کر کے، آپ نے صبر کا دامن تھام کر کے اس دولت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے کہا اے اللہ یہ لوگ ہیں جو گواہی دے رہے ہیں، ہم نے اس امانت کو ان تک پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا یہ امانت تمہارے حوالے ہے، پوری دنیا میں پہنچانا تمہارا کام ہے۔ پھر صحابہ نے پہنچایا، صحابہ کے بعد تابعین نے پہنچایا، تبع تابعین نے پہنچایا۔ اب یہ امانت ہمارے حوالے ہے، قرآن کی امانت ہمارے حوالے ہے۔ آج کے زمانے میں رسول اللہ کی سنت کی امانت ہمارے حوالے ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، اس امانت کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس امانت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے اس امانت کو دوسروں تک نہیں پہنچایا اور ہم خود بھی محروم رہے تو کل قیامت میں ہم سے ہماری اولادیں سوال کر لیں گے۔ اس لیے اس مجمع میں آؤ، یہ عہد کرو، اس جلسے کے ذریعے سے آپ یہ عہد لے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں بھی اسلامی احکامات کو نافذ کریں گے، انشاءاللہ اپنے گھروں میں بھی اسلامی احکامات کو نافذ کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے سادہ دلوں میں قرآن کریم کی عظمت کو بٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔